بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ مالیاتی فقہ کے حوالے سے دروس کا سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس سلسلے کے 8واں درس ہے، اور ان دروس میں ہم نے خرید و فروخت میں جو بیچی جانے والی چیز ہے، جو فروخت کیا جانے والا اثاثہ ہے، تو اس اثاثے کے حوالے سے کیا شرائط ہونی چاہیے شرعی حوالے سے، ان شرائط کا بیان جاری ہے۔ تو اب تک 3 شرائط کا بیان ہو چکا ہے، آج چوتھی شرط کا بیان ہے اس حوالے سے، اور اس ایک ویڈیو میں ہم اس ایک ہی شرط کو کور کریں گے، کیونکہ اس میں ذیلی بھی کچھ تفصیل ہے، اور سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ملکیت شریعت کی نظر میں کیا ہے، اور اس کا بنیادی تصور کیا ہے، اور اس کے حاصل ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے آج کی گفتگو کا موضوع ہیں۔ تو ناظرین، جو چیز بیچی جائے اس میں ضروری ہے کہ وہ بیچنے والے فروخت کنندہ کی ملکیت میں ہو، اور اس کے اونرشپ میں وہ موجود ہوں۔ اگر بے کرتے وقت کوئی چیز اس کی ملکیت میں نہیں ہے، مثلا کوئی چیز اس نے غصب کی ہے اور دوسرے کی چیز چھین کر کسی کو بیچ رہا ہے، یا وہ کسی اور کو چیز اس عزم سے اور اس نیت کے ساتھ بیچ رہا ہے کہ میں ابھی اس کو بیچ دیتا ہوں، اگرچہ میرے پاس نہیں ہے لیکن فلاں کے پاس موجود ہے، وہاں سے میں حاصل کر کے فروخت کروں گا، تو یہ دونوں صورتیں بے باطل کی ہے، وائڈ سیل کی ہے، جو شریعت کی نظر میں باطل اور کالعدم ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی چیز قطعاً کسی کو فروخت نہ کریں جو آپ کے پاس یعنی آپ کی ملکیت میں نہ ہو۔ سنن ابو داود کی روایت ہے۔ البتہ اس مسئلے کے حوالے سے ایک وضاحت ضروری ہے کہ جو نان اونڈ تھنگ ہے، جو غیر مملوکہ چیز ہے، اس کی بے اس وقت باطل ہوتی ہے جب کوئی شخص اپنی طرف سے اور اپنے بہاف پر اس کو فروخت کرے، یعنی اپنے لیے فروخت کرے۔ اگر کوئی شخص دوسرے کی چیز اس کے اصل مالک کی طرف سے نائب بن کر فروخت کرتا ہے تو پھر یہ بے باطل نہیں ہوگی، بلکہ اس میں ایک تفصیل ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ اگر اصل مالک کی اجازت کے بغیر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ فضولی کہلاتا ہے، یعنی ان اتھرائز ایجنٹ یہ ہوتا ہے، جس کی تفصیلات ہم مناسب موقع پر پیش کریں گے۔ اور اگر مالک کی اجازت سے یہ کر رہا ہے تو پھر یہ وکالت کی صورت ہے، جو کہ ایک جائز صورت ہے۔ اسی طرح مالک کی طرف سے جو وکالت ہے، یہ کبھی مالک کے وکیل بنانے سے ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شریعت نے کسی شخص کو کسی دوسرے کا وکیل قرار دیا ہوتا ہے، مثلا نابالغ کے مال میں اس کا شرعی نگران جو گارڈین ہوتا ہے، اس کے والد ہے، دادا ہے، پھر ان کے مقرر کردہ وصی ہیں، تو یہ شریعت کی طرف سے نائب ہے، تو یہ بھی اگر کوئی تصرف کریں گے تو وہ نیابت اور وکالت کے تصور کے تحت وہ درست ہوگا، وہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو چیز غصب کی زبردستی چینی جانے والی چیز ہو تو اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگرچہ غصب ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص نے کوئی چیز غصب کی ہے اور اپنی طرف سے پھر اپنے لیے فروخت کر لے، اور پھر اصل مالک کی مرضی کے مطابق اسے تاوان یعنی کمپنسیشن ادا کر دیں، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ جو غاصب تھا اب یہ مالک بن جاتا ہے، اور تاوان کی ادائیگی کی وجہ سے اس کا جو سابقہ معاملہ ہے وہ ملکیت میں اندر شمار ہوتا ہے، اور وہ معاملہ درست ہوتا ہے۔ تو بعد میں اگر کسی غصب کا زمان کمپنسیشن ادا کیا گیا ہے تو اس سے گزشتہ جو اس پر ہوا معاملہ تھا وہ معاملہ درست بن جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو شرط ہے یہ ملکیت اونرشپ کے حوالے سے تھی۔ اب یہاں ایک دو سوال قائم ہوتے ہیں کہ ملکیت کیا چیز ہے اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے۔ تو پہلا جو سوال ہے کہ ملکیت کیا چیز ہے، تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اسلامی تصور کے تحت ہر چیز کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تاہم انسان کی ضرورت اور محتاجی کے پیش نظر اور لوگوں کو نزاعات اور کنفلکٹس اور ڈسپیوٹس سے بچانے کی خاطر کچھ احکام کے لحاظ سے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت میں ہی مالک قرار دیا ہے کچھ چیزوں کا۔ تو اس مالکانہ تصور کا مفہوم کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو کسی اثاثے میں کسی چیز میں ایسا تصرف کا حق ہو جو خاص اس کے ساتھ ہو،
ڈسپوزنگ کا ایسا حق ہو جو اس کے ساتھ خاص ہو، جو شریعت نے صرف اس کو یہ حق دیا ہو، اور تصرف کا یہ حق جو اس کو دیا گیا ہے یہ آزادانہ طور پر ہو، کسی خاص حالت اور شرط کے ساتھ خاص نہ ہو، اور مزید یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کی اجازت پر یہ تصرف موقوف نہ ہو، البتہ کوئی اور اس چیز میں تصرف کرے گا تو وہ اس شخص کی قانونی اجازت پر موقوف ہو۔ تو ایسی کیفیت جب کسی شخص کو کسی اثاثے کے حوالے سے حاصل ہوگی تو اس کو ملکیت کہا جاتا ہے۔ اس اختصاصی تعلق کا نام ملکیت ہے۔ اب جو دوسرا سوال ہے کہ یہ ملکیت کیسے حاصل ہوتی ہے، تو اصولی طور پر 6 اس کے ذرائع ہے، اسباب ہیں۔ ایک تو عام صورت ہے کہ کوئی شرعی معاملہ ہے، کوئی ٹرانزیکشن ہے، اس کے نتیجے میں کوئی آدمی کسی چیز کا مالک بنے، مثلا کوئی چیز خریدی جائے یا کسی کی طرف سے ہبہ اور گرانٹ یا گفٹ کے طور پر ملے، یا وصیت ویل کے تحت کسی کو کوئی چیز مل جائے، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حکومت کسی پبلک انٹرسٹ اور مصلحت عامہ کے پیش نظر کسی شخص کی کوئی چیز ضبط کر لے، اپنے تحویل میں لے، اور پھر وہ پبلک میں کسی کو بیچ دے۔ تو اس میں اگر حکومت نے اس شخص کو متعلقہ جو پہلا مالک تھا اس کو مناسب قیمت اس چیز کی دی ہو، اگرچہ جبری طور پر اس سے چیز خریدی گئی ہے، تب بھی اس سے حکومت مالک بنتا ہے، اور حکومت کے بعد پھر جو بھی خریدار ہوگا وہ مالک بنے گا، اور یہ مصلحت عامہ کے تحت یہ اختیار حکومت کو شریعت نے دی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات لوگ بہت گڑبڑ کرتے ہیں، مثلا کوئی آدمی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، اس نے چیزیں جمع کی ہے، تو لوگوں کو ضرر ہے، معاشرے کو اس سے منفی نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو حکومت کو اختیار ہے کہ ایسی شخص کی چیزیں ضبط کر کے اس سے جبری طور پر لے کر آگے مارکیٹ میں اور لوگوں کو فروخت کر دے، البتہ قیمت کی ادائیگی حکومت کے لیے بھی ضروری ہوگی۔ تیسرا طریقہ آیا ہے کہ کوئی مباح چیز ہو، یعنی آنر لیس گڈ ہو، کوئی جس پہ کوئی ملکیت کسی کی قائم نہیں ہوئی، مثلا معدنیات کے ذخائر ہے، پانی ہے، جنگلات کی پیداوار ہے، فضا میں جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں اگر کوئی شخص اپنی محنت سے یا پیسہ لگا کر حاصل کرے تو یہ بھی ملکیت کا ایک سبب ہے۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ شرعی نیابت، سکسیشن کی وجہ سے کوئی مالک بن جائے، مثلا وراثت میں آدمی اس لیے مالک بنتا ہے کہ شریعت نے اس کو نائب اور مطلب حقدار قرار دیا ہے۔ اس طرح مقتول کے ورثہ کو جو دیت دی جاتی ہے، بلڈ منی، وہ بھی اس تصور کے تحت ملک بن جاتی ہے۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی چیز کسی دوسرے کی ملکیت کا نتیجہ ہو، پروسیڈز ہو اس کا، تو اس کا مالک وہی شخص ہوگا جو اس اصل چیز کا مالک ہے۔ مثلا زمین کا جو مالک ہے تو وہ زمین میں اگنے والے درختوں کا مالک ہوگا، درخت کا جو مالک ہے تو پھل کا مالک ہوگا، تو یہ بھی ایک سبب ہے اسباب میں سے۔ اور چھٹا سبب یہ ہے کہ کوئی غاصب ہو، یوزرپر ہو، وہ اگر غصب شدہ چیز کو اپنی ملکیت کے ساتھ ایسا مکس کر لے کہ الگ کرنا ممکن نہ ہو یا بہت ہی مشکل ہو، تو اس طرح خلط کرنے سے بھی یہ غاصب قانونی مالک بن جاتا ہے۔ البتہ اس غصب کے گناہ سے بچنے کے لیے پھر یہ ضروری ہوگا کہ اس عمل سے بھی توبہ کرے، اور اصل مالک کو کسی نہ کسی طرح سے راضی کر کے، کوئی بھی تاوان اس کو دے کر راضی کرے، تو پھر اس خلط شدہ چیز میں تصرف کرنا جائز ہوگا اور ناجائز نہیں ہوگا۔ البتہ ملکیت قانونی طور پر اس کو حاصل ہو چکی ہے۔ تو یہ 6 اسباب ہیں ملکیت کے حصول کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، باقی آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔